السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے شب معراج کا واقعہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑے معجزے کے بارے میں کہ آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کس طریقے سے طے کیا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصی لے گئے، جہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے اور یہیں آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ اس کے بعد براق پھر روانہ ہوا۔ براق کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پر پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہاں پر اتر کر آپ نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ انہوں نے بتایا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ اسی براق پر سوار ہوئے۔ ایک مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ یہاں پر اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کے ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین اور جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ سے کہا، اے محمد میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ دنیا ہے۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ دنیا ہی ہے۔ دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، ان کے بھیانک انجام آپ کو دکھائے گئے۔ مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کی سیر کرائی گئی۔ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت قدے میں ریشم، موتی، سونے، چاندی، شہد، دودھ اور شراب کے جام بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو،
نہ مجھ سے بڑھ کر یہ میرے برابر کسی کو مانتا ہو۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ دوزخ کا حال یہ دکھایا گیا کہ آپ وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، گرمی اور گرم ہوا اور خون، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے دیجیے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جہنم کی اس پکار پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک، بدمعاش اور خبیث مرد اور عورتیں تیری خوراک ہے۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔